تراویح شروع ہو جائے گی. تراویح ہر مرد اور ہر عورت مسلمان پر یہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے بالاتفاق بالاجماع. اور اس کی جماعت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قائم ہوئی، آج گھر میں بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا تنہا پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں، چونکہ ہر وقت ہر سال لوگ مسجدوں میں جاتے، امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، پڑھ کر کے آ جاتے ہیں. آج پہلی مرتبہ ایسا اتفاق ہو رہا ہے کہ خود کو پڑھنا پڑ رہا ہے یا خود کو پڑھانا پڑ رہا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے مسجدوں کو بند کیا ہے. مسجد کا ایک امام ہوتا تھا، آج گھر گھر میں امام ہو گئے ہیں. اور ہزاروں کی تعداد میں آج امام ہم سے فون کر رہے ہیں، میں اپنے گھر کا امام بن رہا ہوں، میرے پیچھے میرے 4 بیٹے پڑھیں گے، کسی کے پیچھے اس کے بھائی پڑھیں گے. تو گھر گھر میں آج امام ہے. اللہ ایسے اسلام کو اور ترقی عطا فرمائے. بہرحال آپ امام بن رہے ہیں تو یہ پہلا آپ کا تجربہ ہے، تو مجھے کچھ باتیں عرض کرنی پڑیں گی. امام کے لیے کیا الگ سے نیت ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا. نہیں، الگ سے نیت نہیں ہے، بس آپ یہ نیت کریں میرے پیچھے جو کھڑے ہیں میں ان کی امامت کر رہا ہوں. بس میرے پیچھے جو اقتدا کر رہے ہیں میں ان کی امامت. باقی نماز کی جو نیت ہے ویسی کریں گے. تراویح کی جو نماز ہے، کچھ لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں اور بہت سارے کنفیوز ہیں کہ 4 رکعت سنا میں کچھ عورتیں تراویح کی نماز پڑھ لیتی ہیں. ایسا ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تراویح کی 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی. ہر 2 رکعت پہ آپ کو سلام پھیر دینا ہے. اب کیا پڑھیں گے اس میں وہ بھی ٹینشن میں ہیں کچھ لوگ کہ امام صاحب کے پیچھے ہم پڑھتے تھے، پورا قرآن سنتے تھے. تو آپ کے لیے آسان یہ ہے کہ علم تر کیف سے پڑھیں. آپ اگر 10 سورے آپ کو یاد ہیں تو 10 سورے 2 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 ہو جائیں گے. پہلی 2 رکعت میں علم تر لإیلاف، پھر 2 رکعت میں ارأیت الذی انا اعطینا. اس طرح سے آپ یہی ریپیٹ 10 سورے 2 مرتبہ کر دیں گے تو کتنی رکعت ہو جائے گی؟ 20 رکعت. یہ بھی آسان طریقہ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سورتیں یاد ہیں، کہیں سے بھی قرآن یاد ہے، وہ آپ پڑھیں. ہمارے بہت سارے بچوں کو سورہ نبا یاد ہے، عما یتساءلون. میں سمجھتا ہوں کم سے کم 6 رکعت سورہ نبا میں ہی ہو جائے گی. سورہ یاسین کئی لوگوں کو یاد ہے، سورہ یاسین میں کم سے کم 10 رکعتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اس طرح سے آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک پڑھنا 3 آیتیں بھی اگر پڑھ لیا 1 رکعت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی. ہر 2 رکعت پہ سلام پھیریں اور 4 رکعت پر بیٹھ جائیں اور تسبیح تراویح پڑھیں. اب ہمارے علاقے میں کرناٹک وغیرہ میں ادھر جو ہے لمبی تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں. اب چونکہ ہمارے بیان سارے لوگ سن رہے ہیں اس لیے مجھے جگہ خاص کر کے بتانا پڑ رہا ہے. ہمارے ہاں خاص طور پر ہر 2 رکعت پہ تسبیح ہوتی ہے، ہر 4 رکعت پہ لمبی تسبیحیں ہوتی ہیں. تو ساری تسبیحات پڑھنا ضروری نہیں، لیکن جو تسبیح ثابت ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ تسبیح تراویح آپ کو کہیں سے بھی مل جائے. ہر 4 رکعت کے بعد 3 بار اس کو پڑھ لیں، مختصر دعا کریں، پھر کھڑے ہو جائیں. ہر 4 رکعت پہ یہی 3 بار تسبیح پڑھ لیں. یہ تراویح کا طریقہ ہے. جماعت کرنے کا جو مسئلہ میں نے بتایا ہے، گھر میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک اور سہولت میں نے شاید اس سے قبل والے جمعہ میں بھی بتایا تھا. اگر مرد نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی محرم عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، جائز ہیں، وہ جماعت سے بھی پڑھ سکتی ہیں. یعنی کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے، اس کی بیوی اس کے پیچھے ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کی ماں ہے، اور لڑکے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، یعنی گھر کی پوری فیملی، اس کے جو محرم ہیں وہ سب نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے پیچھے. تو ایک گھر میں پوری الحمدللہ آپ مسجد قائم کر سکتے ہیں. یہ ہو گئے تراویح کے مسائل. اور کچھ لوگوں کو یہ بھی دقت ہے، کئی لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ کچھ لوگوں نے وہابی حضرات نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں، ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. ایسا جائز نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں دیکھ کر کے پڑھنا مکروہ ہے. لہٰذا آپ ان تمام چیزوں سے بچیں. آپ کو جتنا یاد ہے اتنا پڑھیں.
ضروری نہیں ہے کہ قرآن اٹھا کر کے دیکھ کر کے پڑھتے رہے. یا عرب والے کچھ لوگ اس طرح کے ناٹک کرتے رہتے ہیں، لے کر کے پڑھتے رہتے ہیں اور بغل میں دبا لیتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں.